نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی مہرباں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا۔ آپ نے 23 سالہ زندگی کے اندر غلبہ دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے ابلاغ کے لیے، اقامت دین کے لیے، تعلیم اخلاق کے لیے اپنی پوری زندگی کو وقف کیے رکھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جن ساتھیوں کا انتخاب کیا، یقیناً وہ کائنات کی سب سے اعلیٰ اور افضل ہستیاں تھیں۔ اس لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے ان کی زیارت کی، ان سے ملاقات کی، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے ان کی زیارت کی اور ان سے ملاقات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین بخشی ہوئی روحیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضوان کے ساتھ ان کو بہراور فرما دیا، اور اعلان ہوا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں۔ علماء دین کا کام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا ابلاغ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ شاعر اللہ کا دفاع کرنا ہے۔ جب بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جس کے نتیجے کے اندر معاشرے کے اندر کوئی کشیدگی کیفیت، غم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے علماء اس حوالے سے امت کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ بالکل 1-2 دن قبل ایک جامعہ کے اندر بھی اسی قسم کا واقعہ رونما ہوا، اور وہاں پر کچھ ایسی گفتگو ہوئی جس سے مسلمانوں کے دلی جذبات مجروح ہوئے۔ اس موقع پر میں نے بھی اپنے سینٹیمنٹس کا اظہار کیا، بھائی حافظ شام علیہ ظہیر نے بھی، علماء اہل سنت نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ تمام مکاتب کے علماء نے اس بات کو انتہائی سنجیدگی اور گہرے دل سے محسوس کیا۔ اس بات کی لہر جب صحیح معنوں میں تقویت پکڑی تو میں سمجھتا ہوں مدر برلاس صاحب تک بھی اس کے اثرات پہنچے۔ اس موقع پر مدر برلاس صاحب نے مجھ سے رابطہ بھی کیا اور یہ بات کہی کہ اس دن جو کچھ بھی ہوا وہ دانستگی کے ساتھ ہوا، عدم علم کی وجہ سے ہوا، یا صحیح طور پہ علم اور معرفت نہ رکھنے کی وجہ سے ہوا۔ اور انہوں نے یہ بات کہی کہ میں تہہ دل سے اس بات کو جو ہے میں نے محسوس بھی کیا ہے، اور امت اور علماء اسلام کی دلداری کے اوپر میں تہہ دل سے جو ہے وہ معذرت خواہ بھی ہوں۔ چنانچہ مدر برلاس صاحب اس دن کے حوالے سے اپنی گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں علامہ صاحب کی مہربانی ہے، انہوں نے میرے علم میں اضافہ فرمایا۔ میں اپنی کم علمی کی وجہ سے کچھ باتیں ایسی کہہ گیا، اور باقی جہاں تک دوسری باتیں جو منسوب کی جا رہی ہیں، میں صحابہ اکرام اور اہل بیت کا احترام کرتا ہوں، ان سے عشق کرتا ہوں، یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا ہو، اور میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ اس دن جو بات غزوہ احد کے حوالے سے ہوئی وہ میری غلطی ہے، میں جذبات میں کچھ اور باتیں کر رہا تھا تو یہ ایک بات نکل گئی، اس سے میں جتنے بھی میرے مسلمان بھائیوں کے دل دکھی ہوئے میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، اور علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری اصلاح کی۔ آج غزوہ احد کے حوالے سے انہوں نے ایسی ایسی باتیں مجھے بتائیں، اور میں یقین کیجئے کہ پھر سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلے، ان کی تو شان ہی بیان سے باہر ہے۔ تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں صحابہ کرام کی یا اہل بیت کی کوئی گستاخی کر سکوں، کوئی لفظ ایسا ادا کر سکوں جو ان کی شان میں کمی کا باعث ہو۔ تو میں اس اپنے جو میرے جملے میری زبان سے نکلے وہ جذبات میں تھے، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے دلوں سے معاف کر دیجئے، میں معذرت کا ہوں۔ میں ان کے والد محترم کی بھی تقاریر سنتا رہا، انہوں نے بھی آج میرے علم میں اضافہ کیا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی سلامت رکھے اور ہم سب کو ہدایت دے۔ بہت شکریہ۔ مدر برلاس صاحب نے آف کیمرہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی امہات المومنین اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جو ہیں،
ان کے ساتھ والہانہ وابستگی کا اظہار کیا ہے، اور مشاجرات صحابہ کے حوالے سے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم یکساں احترام کرتے ہیں۔ گو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گروہ کو ایک فوقیت جو عطا فرمائی تھی، وہ ایک مسلم بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا احترام کرتے ہیں۔ میں نے اس حوالے سے معاویہ طارق بھائی، حافظ عبدالکریم صاحب اور دیگر دوست احباب حافظ شامل علی، ڈاکٹر عبید الرحمن محسن، ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری اور دیگر احباب کے ساتھ جو تھا وہ میرا رابطہ رہا، اور تمام مسالک کے علماء نے اس حوالے جس تشویش کا اظہار کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں اس بات کے اوپر جو ہے دوبارہ مدر برلاس صاحب کے سامنے اس بات کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کسی بھی مسلمان کو وابستگی، پیار، عقیدت اور محبت کا جو تعلق ہے، اس کو کبھی بھی اپنے دل کے اندر یا اپنے دماغ کے اندر اس میں معمولی بھی جو ہے خلل نہیں آنے دینا چاہیے، اس لیے کہ متبع ہونے کے اعتبار سے، قائد اور رہنما ہونے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہستی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، اور اتباع کرنے والے گروہ کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ گروہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا گروہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ادب، احترام، عقیدت و بستگی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حضرت صدیق کی صداقت، حضرت فاروق کی عدالت، حضرت عثمان کی صحابت، حضرت علی المرتضیٰ کی شجاعت، اور حسنین کریمین کے انداز و اطوار، اور امہات المومنین کے پیغام حیا اور عفت و عصمت، اور بنات النبی الطاہرات کے عظیم مقام اور ان کے جو ہے عظیم اور رفیع جو اللہ تعالیٰ نے ان کو شان عطا کی ہے، اس کا احترام کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔